مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ کیا کسی مسلمان کو ابھی عام طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات مسلمانوں ہمیں معلوم ہے؟ کیا حضرت امیر المومنین عمر فاروق کی تاریخ شہادت مسلمانوں ہمیں معلوم ہے؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تاریخ شہادت مسلمانوں ہمیں معلوم ہے؟ کیا حضرت حسین کے بھی والد محترم حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی تاریخ شہادت مسلمانوں ہم کو معلوم ہے؟ یہ تو ظاہر ہے حضرت علی تو داماد رسول ہے، داماد رسول ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا بطول کے شوہر ہیں، لیکن کسی مسلمان کو ان کی تاریخ شہادت معلوم ہے؟ اگر نہیں ہے اور واقعی نہیں معلوم بہت سارے مسلمانوں کو، تو بھائیوں پھر اس کا کیا مطلب کہ صرف ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہی کی تاریخ شہادت میں غم کی طرف ہمیں اشارہ کرایا جاتا ہے؟ یہ شیعان علی جو بغض صحابہ اپنے دلوں میں بھرے ہوئے، یہ شیعہ کی شاطر رانہ چال اور انہی کی زہریلی ذہنیت نہیں تو پھر اور کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے سارے صحابہ کو کل عدم قرار دیا تاکہ مسلمانوں کے ذہنوں سے شہادت کا مقام مرتبہ مٹ جائے، صحابہ کی اہمیت مٹ جائے، اور صرف ان کے ذہن میں صرف یہی بات بیٹھ جائے کہ واقع کربلا سے بڑا واقعہ دنیا میں کوئی رونما ہی نہیں ہوا۔ آج اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مناسبت سے اسلامی سال سن 1447 ہجری کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام کی آج بروز جمعہ کو پہلی تاریخ ہم سب کو اپنی اسلامیات سے اچھی طرح سے واقفیت رہنا چاہیے، اور سن ہجری مہینہ تاریخ اسلامی ہر مسلمان کو معلوم رہنا چاہیے۔ تو اس وقت سارے عالم اسلام میں بسنے والے مسلمانوں کو خوب دل کی گہرائیوں سے اس مبارک مہینے کی مبارکبادی ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ پورا سال ان کے حق میں مبارک ثابت فرما دے، اور ہر قسم کی خیر سے، خوبیوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے امت کے ایک ایک فرد کو سارے عالم میں اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دے۔ اور سن 1447 ہجری کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ بروز جمعہ کی برکتیں اللہ تعالیٰ سال بھر ہم سب کی زندگیوں میں قائم دائم رکھنے کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرما دے۔ یہ بڑی بات ہے اور سعادت کی بات ہے، اس لیے ہمیں اپنی اسلامیات سے پوری طرح سے واقفیت رکھنی چاہیے۔ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی اعتبار سے چاند دیکھنا، چاند کے مہینے کو یاد رکھنا، چاند کے مہینے کی تاریخ کو یاد رکھنا، یہ مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب جو حکم میت کو غسل دینے کا ہے، کفن پہنانے کا ہے، نماز جنازہ پڑھنے کا ہے، اس کو دفنانے کا ہے، کہ میت کے یہ سارے کام فرض کفایہ ہے۔ اسی طرح مسلمانوں پر چاند کے مہینے کا یاد رکھنا کہ یہ اس وقت کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سی تاریخ چل رہی ہے، اور جب مہینہ ختم ہو جائے تو پہلی کا چاند دیکھنے کے لیے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا، یہ ساری باتیں چاند کی بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر پورے مسلمانوں میں بستی میں کسی کو بھی اگر معلوم نہیں ہے، گاؤں میں شہر میں کسی کو معلوم اگر نہیں ہے، تو اس بستی والے، اس گاؤں والے، اس شہر والے سب گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس اعتبار سے چند لوگوں کو بہرحال اس کا اہتمام کرنا تو ضروری ہے، فرض کفایہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے یہ اہم باتیں ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے اور اسلامیات کو خوب فروغ دینا چاہیے۔ چونکہ اسلامی سال کی ابتدا ماہ محرم سے ہوتی ہے، تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ محرم کے معنی قابل احترام،
محترم، جس کی عزت ہے، ادب ہے، احترام ہے، یہ محرم کے معنی ہوتے ہیں۔ تو محرم تو اپنے معنی، مطلب اور ترجمے کے اعتبار سے ہی بتا رہا ہے کہ یہ مہینہ قابل احترام ہے، محترم ہے، باعظمت ہے۔ اس کا نام اس کے محترم ہونے ہی کی وجہ سے محرم رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ، قرآن مجید میں، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اور زیادہ قابل احترام ہے اور ادب کے مہینے ہیں۔ ان میں محرم کا مہینہ بھی ہے کہ یہ قابل ادب، قابل احترام ہے۔ تو یہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چوتھا مہینہ رجب، یہ 4 مہینوں کو خوب ادب اور احترام کے مہینے کہا گیا ہے۔ اصل میں وجہ اس کی یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں وہاں عرب میں لوگ بہت زیادہ لوٹ کھسوٹ کرتے تھے، قتل و غارت گیری کرتے تھے، لیکن جب یہ ادب کے مہینے آتے تھے تو وہ مشرک ہو کر بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ اور ان کو 3 مہینوں کو مسلسل اس وجہ سے رکھا گیا کہ ذی الحجہ تو حج کا مہینہ ہے، 1 مہینہ جانے کے لیے، 1 مہینہ آنے کے لیے، اس لیے ذی قعدہ کا مہینہ حج کو جانے والوں کے لیے، اور پھر محرم کا مہینہ حج سے واپس ہونے کے لیے، اور ذی الحج کا مہینہ وہاں حج کرنے کے لیے۔ ان 3 مہینوں کو مسلسل ادب و احترام کا رکھا گیا ہے تاکہ ان 3 مہینوں میں کوئی کسی پر حملہ نہ کرے اور کسی قسم کی کوئی وہاں پر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے۔ اور پھر بیچ میں 6 مہینوں کے بعد گویا 1 مہینہ اور رکھا گیا ہے رجب کا، کہ بہت سارے لوگ شوق رکھتے ہیں کہ بیت اللہ جائے، عمرہ کر کے آئے، تو بیچ میں بھی 1 مہینہ رکھا گیا ہے ادب و احترام کا، وہ ہے رجب، کہ رجب کے مہینے میں کوئی عمرے کے لیے جا کر آنا چاہے تو اس مہینے میں بھی کوئی کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا اور ادب کے ساتھ وہ جا کر آ سکتا ہے۔ اس لیے یہ 4 مہینے سال میں اور زیادہ ادب اور احترام کے رکھے گئے ہیں۔ وہ مشرک تھے، مشرک ہو کر، کافر ہو کر وہ ان مہینوں کا خوب ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے، غلط کام نہیں کرتے تھے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک و مسعود مہینے دیے، اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی خوب ان کا ادب کریں، احترام کریں۔ اب ان مہینوں کا حکم چاہے بدل گیا ہو، لیکن منشأ الہی تو سمجھ میں آیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان مہینوں کا خوب ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ ان میں یہ ماہ محرم الحرام بھی ہے، اور محرم کی تو بڑی عظمت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ بھائیو، آپ حیرت کریں گے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو باضابطہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اللہ کے نزدیک رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے ہیں شہر اللہ، جو اللہ کا مہینہ ہے، المحرم، جسے محرم کہتے ہیں۔ مسلم شریف میں براہ راست اس مہینے کو اللہ کا مہینہ فرمایا گیا ہے۔ یہ تو اللہ کا مہینہ ہے، محرم اللہ کا مہینہ ہے، بہت اہمیت، بڑی فضیلت۔ جیسے آپ کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، ایسے شہر اللہ المحرم، محرم اللہ کا مہینہ۔ ظاہر ہے اس سے تو بڑی عظمت آ گئی اس مہینے کی، بڑا احترام آ گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے۔ اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے، محرم کی اللہ کے نزدیک بھی اس کی اہمیت ہے، اور آج سے کل سے نہیں ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے ان کو ادب کے، احترام کے قابل احترام مہینے اسی وقت بنایا جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ ظاہر ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے فرمائی ہے، اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو اور ان مہینوں کو ادب اور احترام کے مہینے بنایا ہے۔ اس لیے بھائیو، آپ ہم سب کی ذمہ داری آتی ہے کہ ان مہینوں کا خوب ادب کریں، احترام کریں، انہیں عزت اور احترام کی نگاہوں سے دیکھیں۔
اب ہمارے یہاں ایک دوسرے کو بتا دیں بھائی اسلامی سال کا سن ہجری 47 شروع ہو گیا ہے، اور سن 47 ہجری کا پہلا مہینہ ماہ محرم ہے، اور ماہ محرم کی آج بروز جمعہ پہلی تاریخ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی برکتیں عطا فرما دے، ہمیں بھی برکتیں عطا فرما دے۔ سال کے آغاز میں اور اختتام میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس میں اپنی پچھلے زندگی کا محاسبہ کرے کہ میں نے کیا پایا اور کیا کھویا، اور آئندہ کے لیے تجدید عزائم کریں کہ اب مجھے آئندہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ظاہر کامیاب تاجر وہ ہے جو سال میں اپنا سارا حساب کتاب رکھے اور کمی زیادتی کا محاسبہ کر کر آئندہ کے لیے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنے کی فکر کریں۔ اسی طرح کامیاب مسلمان وہ ہے جو پچھلے اور اگلے کا موازنہ کرے اور آئندہ کے لیے مضبوط عزائم اپنے پیدا کر کے کہ اب جو کچھ کمی کوتاہیاں ہوئی، گناہ ہوئے، برائیاں ہوئی، اب اس پر توبہ، استغفار اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا خصوصی تعلق، رجوع اللہ کا جذبہ پیدا کر کر آگے بڑھنے کی فکر اور کوشش کرے۔ یہ کامیاب مسلمان کی علامت ہے۔ اسے اسی طرح سے اپنی کامیابیوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ آئندہ کے لیے عقائد حق، اعمال صالحہ کی فکر اور رجوع اللہ کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور یہ جو اس وقت پورے دنیا میں گناہوں کا بھوچال مچا ہوا ہے، اس سے بچنے کی مکمل طور پر فکر، کوشش، ہر گناہ سے، ہر برائی سے، ہر بے حیائی سے، ہر غلط جگہ سے۔ تو بھائیوں، اب یہ ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ، سن 1447 ہجری کا پہلا مہینہ ماہ محرم شروع ہو چکا ہے۔ اس مبارک ماہ میں سب فکر کرے، اب یہاں سے آگے ہم اپنے زندگی کی بالکل تجدید کریں گے، نئے عزائم، نئے ارادے، نیا عزم لے کر آگے بڑھیں گے۔ اور ویسے بھی اس مبارک مہینے نے آپ ہم سب کو بہت حوصلہ دلایا، ابھی جیسے قرآن حدیث کی روشنی میں آپ نے اس مہینے کی فضیلت کو سمجھا کہ یہ کتنا ادب احترام والا بابرکت مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کی ادب کو سمجھے، احترام کو سمجھے، اہمیت کو سمجھے، اور ذہن سے وہ ساری گندگیاں نکال دے جیسا لوگوں نے اس مبارک مہینے کو بدنام کر کے چھوڑا ہے کہ لوگ اس مہینے کو دیکھ کر ہی سمجھتے ہیں اب محرم کا مہینہ آیا لہٰذا یہ غم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ آیا لہٰذا اس میں شادیاں نہیں ہونی چاہیے، اپنی تقریبات انجام نہیں دی جاتی ہے، اور اس مہینے میں کوئی اچھے کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ ماہ محرم کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اچھے کاموں سے رک جاتے ہیں کہ محرم کے بعد کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے بھائیوں۔ ابھی قرآن حدیث میں آپ نے سنا شہر اللہ جسے کہا گیا، جو مہینہ اللہ کا مہینہ ہے وہ محرم ہے، اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور فرمانے والے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو یہ تو پیارے رسول کا ارشاد ہے کہ اس کو شہر اللہ محرم کہا گیا ہے، لہٰذا اس کی عظمت ہے، اس کی حرمت ہے، اس کی برکتیں، اس میں رحمتیں ہیں، اور اس میں خوب ادب و احترام ہی کا ذہن ہمارا آپ کا سب کا ہونا چاہیے۔ اس میں ذہن خراب نہیں رکھنا چاہیے، اپنا عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ مہینوں میں، زمان میں، مکان میں نحوست نہیں ہوتی ہے، اصل میں نحوست معاصی میں ہوتی ہے، گناہوں میں ہوتی ہے۔ وہاں جو کیے جانے والے برے کام ہوتے ہیں، اس میں جو کیے جانے والے برے کام ہوتے ہیں اس میں نحوست ہوتی ہے، ورنہ زمان و مکان وہ اپنے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو عام بنا دیا ہے، اس میں نحوست کا عقیدہ رکھنا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ لہٰذا ماہ محرم تو عظمت والا ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس میں دراصل لوگوں نے اس مہینے میں بہت زیادہ بدگمانیاں پھیلائی ہیں اور اسے بدنام کر دیا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں ایسی بات بھرا دی ہے کہ گویا یہ مہینہ آنے کے بعد آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے۔ ایسا کیوں ہوا؟ آپ کو اگر یہ بات سمجھنا ہے تو بھائیو حقیقتوں کو اچھی طرح سمجھیں۔ دراصل بات یہ ہے، اس مہینے میں مہینے کے بارے میں بدگمانی پھیلانے کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش، اور وہ سازش کرنے والا فرقہ شیعہ ہے۔ یہ شیعہ یہودیوں سے پیدا ہوئے، یہ یہودیوں کی پیداوار ہے شیعہ، اور شیعہ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو پہلے سے
بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ یہ شیعہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے، یہ وہاں سے انہوں نے شیعان علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھر کر اپنے دلوں میں بغض صحابہ اس فرقے نے پیدا کیا ہے۔ یہ جتنے شیعہ ہیں جہاں بھی ہے، اس زمانے سے اس کمبخت فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے، الملل والنحل نامی ایک کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ان کے عقیدوں کے اعتبار سے یہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس دنیا میں پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد 12 امام آنے والے ہیں۔ ان 12 اماموں میں شیعہ کا عقیدہ ہے 12 امام ہونے والے ہیں، وہ 12 امام انبیاء علیہ السلام کے جیسے معصوم ہوں گے اور ان کی اطاعت انبیاء کے جیسی واجب اور فرض ہے، اور ان اماموں میں سب سے پہلے امام حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اپنا پہلا امام مانتے ہیں شیعہ۔ ان کے دوسرے امام حضرت حسن جو حضرت علی کے بڑے بیٹے ہیں، اور ان کے تیسرے امام حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ 12ویں امام ہمارے آنے والے جو محمد ابن الحسن مہدی کے نام سے سر من رہا ایک غار ہے، اس میں جا کے چھپے ہوئے ہیں، قرب قیامت وہ نکلنے والے، اور وہ ان کے 12ویں امام ہو گئے، اس پر پوری دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے صرف 30 پارے نہیں، قرآن کے 40 پارے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک الگ سے قرآن ہے اور مصحف فاطمی اس کا وہ نام رکھتے ہیں۔ شیعہ کا عقیدہ ان میں بعض اتنے غلو قسم کے ہیں کہ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے وحی لے کر نبی بنانے کے لیے حضرت علی کے پاس حضرت جبرائیل کو بھیجا تھا، لیکن جبرائیل سے غلطی ہوئی الیاذ باللہ، اور انہوں نے بجائے حضرت علی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی۔ ان میں اتنی گندی ذہنیت ہے کہ سب سے زیادہ بغض ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، وہ دراصل حضرات شیخین کے بارے میں، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ غاصب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پہلے امام دراصل حضرت علی مرتضیٰ ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، انہوں نے غصب کر کر حضرت علی کا حق چھین لیا۔ الیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے ایسے گندے ذہنیت اور عقیدوں سے۔ ان کا نام شیعہ ہے۔ ایسے گندے ذہنیت رکھنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ 12ویں امام جب آئیں گے قرب قیامت تو وہ مصحف فاطمی لے کر آئیں گے، اور سیدھا نکل کر وہ روضہ اطہر پر جائیں گے، اور وہاں سے حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان غنی کی قبروں کو اکھاڑ کر سب سے پہلے ان کو سزا دیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ بنا، یہ گندی ذہنیت رکھنے والا شیعہ ہے۔ اب سنیے، اسی شیعہ فرقے کے چونکہ 12 امام ہیں، ان کے پہلے امام حضرت علی مرتضیٰ ہیں، اور دوسرے امام ان کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب یہ تیسرے امام جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو واقعہ یہ ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ تشریف لائے، یہ سن پہلی ہجری ہوئی، پہلا سال ہوا، اور آپ علیہ السلام 10 سال تک مکہ المکرمہ میں رہے، وہ 10ویں ہجری ہوئی، سن 10 ہجری۔ ابھی تک یہ مہینہ بالکل بابرکت چل رہا ہے۔ سب نے متفقہ طور پر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت 2 سال ہے، اس میں بھی سب نے اس کو متفقہ طور پر بابرکت ہی مانا، کہیں محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ نہیں مانا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور ان کے بعد حضرت 6 مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امارت کی باغ ڈور کو سنبھالا، اور اس طریقے سے یہ تقریباً 30 سال کی مدت گزر جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور امارت آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کے بعد ان کے بیٹے کا دور آیا،
اور ان کے بیٹے کے دور کے بعد پھر جو ہے یہ اختلافات کی شکلیں بہت ساری شدت میں آئی، اور اس دور کے بعد جو ہے بات یہ بنی کہ امیر معاویہ کی وفات کے بعد خلیفۃ المسلمین کون بنے. تو امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو اپنے بعد کے لیے نامزد کر دیا اور یہ کہا کہ ان کے بعد جو ہے اب مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر جو بنے گا وہ ان کا بیٹا بنے گا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اس سلسلے میں نامزد کر دیا. اب ظاہر ہے کہ ان کا بیٹا نامزد ہو گیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا قیصر و کسریٰ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ باپ کے بعد حکومت کو سنبھالنے والا وہ بیٹا ہوتا ہے، تو باپ کے بعد بیٹا، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو پھر یہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ چلے گا. اور میرے نانا نے جو دین ہمیں دیا ہے تو نانا کا دین اور مذہب یہ چاہتا ہے کہ شورائی نظام چلے، اور شورائی نظام میں امت کے افراد اہل حل و عقد مل کر بیٹھے سر جوڑ کر، اور وہ اپنے باہم مشورے سے جس کو اپنا امیر اور خلیفہ طے کرے وہ خلیفۃ المسلمین بنے گا، نئے کے باپ کے بعد بیٹا. تو ظاہر ہے کہ اس بات پر یہاں پر حضرت امیر معاویہ کا بیٹا جہاں طے ہو رہا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس کے خلاف اس وجہ سے ہوئی کہ وہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ جاری ہونے کے امکان وہاں سے نظر آ رہے تھے. اس لیے انہوں نے عزیمت کو وہاں پر جو ہے رخصت کو چھوڑ دیا اور عزیمت پر عمل کیا، اور عزیمت پر عمل کر کے یہ کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا، سب مل کر جس کو طے کریں گے وہ خلیفۃ المسلمین ہوگا. اب وہاں پر بات یہ چلی، بالآخر بات یہ بنی کہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ادھر تو جو ہے زیاد اور پھر اس طریقے سے ایک بہت بڑی ٹیم رہی، اور ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے افراد کے تقریباً 72 افراد خاندان ادھر سے رہے، اور بالآخر سن 61 ہجری جیسے ابھی بول رہے ہیں ہم، سن 1447 ہجری ابھی ہو رہی ہے، سن 1447 ہجری کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام اب شروع ہو چکا ہے. ایسا ہی اس وقت سن 61 ہجری کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام تھا اور 10ویں محرم تھی، اور وہاں پر کربلا کے میدان میں جب جنگ چھڑی تو اسی کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان کربلا میں شہید ہو گئے. اب بات سمجھیے، وہ تھے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقع پر، یہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے. تب تک ماہ محرم حرمت والا، ادب والا، احترام والا یہ مہینہ چلتا رہا. اب چونکہ شیعہ کے خود 12 امام، ان میں پہلے امام ان کے حضرت علی مرتضیٰ، دوسرے امام حضرت حسن، اور تیسرے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ یہ ان کے تیسرے امام تھے، اور تیسرے امام ماہ محرم میں 10ویں محرم کو شہید ہو گئے، اس لیے شیعہ کے عقیدے کو ٹھیس پہنچ گئی کہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کے 12 اراکین میں سے تیسرے رکن یہ ماہ محرم میں شہید ہو رہے ہیں. تو ان کے عقیدے کو ٹھیس پہنچی، اور اس ٹھیس پہنچنے کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ شہادت بھی منحوس، محرم کا مہینہ بھی منحوس، اور 10ویں محرم سب سے زیادہ منحوس. اب وہاں سے انہوں نے یہ جو اس کے منحوس ہونے کا عقیدہ چلایا، پورے دنیا میں ایسا سور پھونک دیا کہ سارے دنیا میں لوگوں نے محرم کا مہینہ آتے ہی غم کا مہینہ منانا شروع کر دیا. آپ عقل مندی کے ساتھ سوچئے کہ اگر ہم نے اسے غم کا مہینہ منحوس سمجھا، اس میں اگر ہم نے کوئی معاملہ انجام نہیں دیا تو ہم کس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں؟ دشمنان صحابہ کے ساتھ، جن کے دلوں میں سارے صحابہ کا بغض بھرا ہوا. ہم تو الحمدللہ اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے. ظاہر ہے ہمارا عقیدہ ہے، ہماری امائیں اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اہل بیت،
خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی قربت جتنی زیادہ، ہم اتنا زیادہ ان پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو، بلکہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہماری ابتدا ہی یہاں سے کہ ہم اپنی آل اولاد کو سب سے زیادہ اہل بیت کی محبت سکھاتے ہیں۔ یہ تو ہمارا شیوا ہے، یہ ترہ امتیاز ہے، ہم اہل بیت سے اعلیٰ درجے کی محبت رکھتے ہیں۔ لیکن شیعہ نے کچھ ایسا باور کرایا کہ نہیں، پنجتن کا عقیدہ ان کا ہے۔ پنجتن کے عقیدے میں وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ اور اسی طرح سے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، ان پانچ کو پنجتن کہتے ہیں۔ وہ ان پانچ کے علاوہ پھر کسی کی ان کے پاس نہ کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی وہ کسی کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہے، اور وہی پنجتن کے عقیدے پر یہ شیعہ کا بنیادی ان کا جو ہے عقیدہ بنا ہوا ہے۔ بھائیو، آپ کی خدمت میں یہ بات یہاں پر عرض کرنی ہے کہ شیعہ نے غیر ضروری طور پر اس مہینے کو بدنام کر دیا، اور انہی کی وجہ سے پورے دنیا میں جو ہے اس مہینے کے آنے کے بعد غم منایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے آج پہلی محرم سے آپ دیکھو جہاں جہاں شیعہ رہتے ہیں، یہ سارے شیعہ ایسے غم میں کالے کپڑے پہنیں گے، وہ شادیاں نہیں کریں گے، وہ کوئی تقریب انجام نہیں دیں گے، کوئی اچھا کام نہیں کریں گے، سب کچھ کرنے کو شیعہ منحوس سمجھتے ہیں۔ ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ ہمارے چونکہ تیسرے امام شہید ہو گئے تو محرم بھی منحوس، شہادت بھی منحوس، اس مہینے میں کیا جانے والا ہر کام منحوس۔ سب بولو بھائی، کس کے پاس؟ شیعہ کے پاس ہوتا ہے۔ ان کا دیکھا دیکھی آج مسلمانوں نے بھی ماہ محرم ابھی ایسے سست پڑے ہوئے ہیں، اگر جنوری کی پہلی تاریخ ہوتی پورا ملک پٹاخوں سے سلگ جاتا تھا، ایک دوسرے کو مبارکبادی خطوط معلوم نہیں کیا کیا کرتے بیٹھ جاتے تھے۔ اور لفظ مبارک بابرکت ہے، بالکل برکت کی دعا دی جا سکتی ہے۔ آپ کہیں اسلامی سال کا پہلا مہینہ اللہ آپ کے حق میں مبارک ثابت فرما دے، ایسا کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن کیا ہمیں ماہ محرم شروع ہوا یہ بھی معلوم ہے؟ سن ہجری معلوم ہے کون سی چل رہی ہے؟ اور پھر باتوں میں بات یہ ہے کہ بھائیو، شہادت تو اسلام میں سب سے اونچا مقام ہے، سب سے اونچا مقام۔ شہادت کا مقام ایسا ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہادت کی تمنا فرمائی ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ہمارے یہاں تو شہادت کی بڑی عظمت، بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ نواز رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ نصیب فرما دیا، تو اس سے تو درجات ان کے اور بڑھ گئے، نہ یہ کہ ان کے درجے کو کوئی کمی آئی، مقام بڑھ گیا، اہمیت بڑھ گئی۔ تو ہمارے یہاں تو ان کی اہمیت اس وجہ سے اور بھی زیادہ، وہ ایسے ہی اہل بیت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اوپر سے شہادت کا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا، تو یہ تو اور زیادہ اہمیت کی بات ہوئی۔ یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی تاریخ منحوس ہو رہی ہے، یہ تو سب واہیات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم میں جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ محرم کا مہینہ آیا تو کیلنڈر ہی اٹھا کے رکھ دیں گے کہ یہ محرم چھوڑ کے بولو تاریخ نکالنا ہے، شادی محرم میں نہیں ہوگی، دکان کا افتتاح محرم میں نہیں کریں گے، کاروبار اس مہینے میں شروع نہیں کریں گے۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ نئی نویلی دلہنیں جو شوہروں کے یہاں گئی، اس کو واپس بلا کے لیتے ہیں کہ اس مہینے میں شوہر نے اس کے بیوی کا منہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ استغفر اللہ، عجیب، یہ سب عقائد کی خرابی ہے، عقیدے کی خرابی ہے کہ ایسی گندی ذہنیت ہم بنا رہے ہیں۔ پھر اس میں بھائیوں دیکھیے ان کا دیکھا دیکھی شیعہ کا حال یہ ہے، وہ ماہ محرم میں 10ویں محرم جب آتی ہے، غم منانا جب شروع کرتے ہیں، اپنے سینے پہ خوب مار لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے ان کا باضابطہ تماشا چلتا ہے، اور اس میں پھر بات یہ ہے کوئی جانور بن رہا ہے، کوئی شیر بن رہا ہے، اور پھر ایسے بن کے وہ گھومتے ہیں، کالے کپڑوں میں رہتے ہیں ایسے۔ حالانکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کا اگر غم منانا بھی ہے تو غم کی حد یہ ہے،
لا يحل لامرئ مسلم ان تحد على میت فوق ثلاث، کسی مسلمان مرد عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد کسی پر وہ سوگ منائے مگر 3 دن سوگ منانے کی، غم کی حالت میں رہنے کی اجازت ہے۔ اپنے باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، بیوی، ان کا غم جیسی کیفیت 3 دن تک رہ سکتی ہے۔ ہاں، عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر پر 4 مہینے 10 دن تک غم منائے۔ اس پر فرض ہے کہ وہ غم منائے 4 مہینے 10 دن، باقی اس کے علاوہ کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ چاہے باپ ہو، ماں ہو، دادا دادی، نانا نانی، اور کسی کی بیوی، بیٹا بیٹی، جس کا بھی انتقال ہوا ہو، سوگ اور غم کی کیفیت 3 دن تک رہے گی۔ 3 دن کے بعد یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ اس طرح سے غم منائے۔ اب آپ بتائیے، اگر غم منانا جائز ہوتا تو سب سے بڑا غم میرے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم منانا چاہیے تھا۔ اگر غم جائز ہوتا تو اب خلیفۃ المسلمین، سارے امت کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غم ہونا چاہیے تھا۔ ان کے بعد سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غم ہونا چاہیے تھا، پھر حضرت عثمان غنی کا، پھر حضرت علی مرتضیٰ کا، عشرہ مبشرہ، یہ ان کا بڑا درجہ ہے، اور پھر اہل بیت، اور اس کے علاوہ پھر ان کے بعد جو ہے بدریین کا، شہداء احد کا، یہ بڑے بڑے، پھر مہاجرین الاولین کا، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ ظاہر ہے کیا کسی مسلمان کو ابھی عام طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات مسلمانوں ہمیں معلوم ہے؟ کیا حضرت امیر المومنین عمر فاروق کی تاریخ شہادت مسلمانوں ہمیں معلوم ہے؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تاریخ شہادت مسلمانوں ہمیں معلوم ہے؟ کیا حضرت حسین کے بھی والد محترم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تاریخ شہادت مسلمانوں ہم کو معلوم ہے؟ یہ تو ظاہر ہے حضرت علی تو داماد رسول ہے، داماد رسول ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا بطول کے شوہر ہیں، لیکن کسی مسلمان کو ان کی تاریخ شہادت معلوم ہے؟ اگر نہیں ہے، اور واقعی نہیں معلوم بہت سارے مسلمانوں کو، تو بھائیوں پھر اس کا کیا مطلب کہ صرف ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہی کی تاریخ شہادت میں غم کی طرف ہمیں اشارہ کرایا جاتا ہے؟ یہ شیعان علی جو بغض صحابہ اپنے دلوں میں بھرے ہوئے، یہ شیعہ کی شاہپیر رانہ چال اور انہی کی زہریلی ذہنیت نہیں تو پھر اور کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے سارے صحابہ کو کل عدم قرار دیا تاکہ مسلمانوں کے ذہنوں سے شہادت کا مقام مرتبہ مٹ جائے، صحابہ کی اہمیت مٹ جائے، اور صرف ان کے ذہن میں صرف یہی بات بیٹھ جائے کہ واقعہ کربلا سے بڑا واقعہ دنیا میں کوئی رونما ہی نہیں ہوا ہے، جبکہ ہم تو ظاہر ہے واقعہ کربلا بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، اور ہمارا کلیجہ منہ کو آنے کو لگتا ہے جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یاد آتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دوسری کوئی شہادت ہوئی ہی نہیں۔ ہمیں تو وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے پیچھے بھائیوں یہی بات ہے کہ شیعہ نے اس ذہنیت کو خوب عام کر دیا، اور عام کر کے سارے مسلمانوں میں یہ زہر پھیلا کے رکھ دیا کہ اب بس محرم آئے غم کا مہینہ منانا شروع کر دو۔ جس مسلمان نے اگر محرم آنے کے بعد اس وجہ سے وہ شادی نہیں کر رہا ہے کہ یہ محرم ہے، اس وجہ سے شادی نہیں کر رہا ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے، اس وجہ سے شادی نہیں کر رہا ہے کہ یہ محرم میں غم منایا، ماتم منایا جاتا، قیامت کے دن ایسے مسلمان مرد عورت کو شیعہ کے ساتھ اللہ جہنم میں پھینک دے، اس کی کوئی اہمیت حقیقت نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، دنیا میں جو جس کی چال چلن اختیار کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو انہیں کے ساتھ پھینکنے والا ہے۔ یہ حدیث میں ہے، جس قوم کی مشابہت ہوگی، غم منائیں گے، غم منانے والوں کے ساتھ پھینک دیا جائے گا۔ اور ایسے غم منانے والوں سے سوال ہے
کہ تمہاری بیویاں اپنے شوہروں کے انتقال پر جن کی عدت فرض ہے 4 مہینے 10 دن، وہ 4 مہینے نہیں منا رہی ہے، کہتی 40 دن بس ہو گئے، اور 4 مہینے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ حضرت حسین کا غم 1400 سال ہوئے بھی تو ابھی تک مناتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ غم میں یہی کہتے ہیں اپنے سینے پہ مار کے، یا حسین ہم نہیں تھے، یعنی آپ کو شہید کرتے وقت ہم نہیں تھے۔ یہ بزدل ہوتے تو معلوم نہیں کہاں دفن ہو جاتے تھے، اور یہ کہتے ہیں مار کے اپنے سینے پہ کہ ہم نہیں تھے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہر ایک ان کے سینے پہ کوئی مار نہیں سکتا، اور ان کے سینے میں بغض صحابہ بھرا ہوا ہے، تو اللہ نے خود ان کے ہاتھوں کو ان کے سینوں پر مسلط کر دیا کہ تم ہی خود سزا دیتے رہو اپنے آپ کو، جن سینوں میں بغض صحابہ بھرا ہوا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اپنی ایک شان ہے میرے بھائیوں۔ اس وقت بہت سارے فرقے اس عنوان پر کام کر رہے ہیں، اور ایسے خطرناک فرقے کام کر رہے ہیں کہ جو صحابہ کے بارے میں بدگمان کرا رہے ہیں۔ واٹس ایپ یوٹیوب پر آپ دیکھتے رہیے، اس میں بالکل یہ باتیں چلائی جا رہی ہیں، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کر، ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ حیثیت جیسے کہ ہم نے ابھی کہا، ہمارے پاس تو اہل بیت کی سب سے بڑی عظمت اور اہمیت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جس کے دل میں محبت نہیں وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے صحابہ کی محبت کو بالکل کالعدم قرار دیا جائے۔ ہمیں تو ہر صحابی کی محبت، اللہ کے رسول اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، ارے ان کی محبت رضی اللہ عنہم، اللہ فرما رہا ہے میں پیدا کرنے والا اللہ خود سارے صحابہ سے راضی اور خوش ہے، اللہ فرما رہا ہے ورضوا عنہ، اور سارے صحابہ بھی اللہ سے راضی۔ اب اگر بعض ایسے لوگ یوٹیوب پہ، وہ ایک چینل چل رہا ہے، کس کا ہے، بہت سنا ہے کہ وہ خبریں اس طریقے سے گشت کر رہی ہے، اور صحابہ کے بارے میں خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدگمان پھیلا کر، انجینئر علی مرزا، اس کی ٹیوب وہ چل رہی ہے چینل، انجینئر علی مرزا بہت گمراہ کر رہا ہے نوجوانوں کو۔ بغض صحابہ جو شیعہ کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، یہ بھی سارے حضرت علی کے بارے میں الیاذ باللہ یہ منافق کا جملہ ہے، اس کی زبان ہے، اور بہت سارے نوجوان بہک رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، عقیدے خراب کر رہے ہیں اس طریقے سے یوٹیوب دیکھ دیکھ کر، اور اس میں بہک کر اپنی زندگیاں تباہ برباد کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے انجینئروں سے دین پھیلا ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن حدیث کو اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی ہوتی ہے۔ اللہ نے تو نبیوں کو بھیجا، نبی کے بعد وارثین انبیاء علماء کو تیار فرمایا، اور پورے قرآن کی تفہیم اللہ تعالیٰ نے علماء اہل حق سے سارے عالم میں فرما دی ہے۔ اب اگر ایسے مرزا جیسے انجینئر پیدا ہوتے رہے تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کو اتنا، اور جب قرآن حدیث کی کوئی بات کہی جاتی ہے، پورے ذخیرے احادیث کو سامنے رکھ کر، قرآن پاک کو ملا کر پھر کوئی حکم بیان کیا جاتا ہے۔ صرف بخاری کی کوئی حدیث دیکھنے سے مسئلہ بیان نہیں کیا جاتا ہے، اس میں تو سارے ذخیرے احادیث کو سامنے رکھا جاتا ہے، پھر قرآن مجید سے اسے ملایا جاتا ہے، اور پھر حکم ملا کر اب کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اس پر عمل کرایا جاتا ہے۔ لیکن ایسی غلط ذہنیتیں دنیا میں کام کر کے بہت سو کو گمراہ کرنے کا کام کر رہی ہے۔ اس لیے ماہ محرم قابل احترام، قابل عظمت، قابل عزت، اور انشاءاللہ ہم تادم آخر اس کا احترام کرتے رہیں گے، چونکہ اللہ نے اسے محترم بنایا ہے، اور سارے صحابہ کی عظمت، عزت، اہل بیت کی خصوصاً، اور پورے صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کی عموماً ہمارے دلوں میں عظمت، عزت، احترام رہے گا۔ اسی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، اور سارے صحابہ کے بارے میں ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں کسی کے یزید کے بارے میں باضابطہ لوگوں نے سوال کیا ہے، تو ہمیں تو کہا گیا ہے کہ بھئی آپ اپنا توقف اختیار کرو، اپنی زبان کو خراب کیوں کرتے ہو؟ وہ تو حضرت امیر معاویہ ہے، اور ان کا بڑا مقام اور مرتبہ وہ کاتب وحی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے ذریعے اللہ کے رسول نے قرآن لکھایا ہے، اور یہ انجینئر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں بہت سے بہت ایک عام مسلمان سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ کوئی معاملہ نہیں۔ استغفر اللہ۔ اور ایسے نوجوان کو تو بس اتنی بات چاہیے
کٹ چھٹ دین کے چکر میں پڑھ کر، ایسے کٹ چھٹ لوگوں کے چکروں میں پڑھ کر وہ اپنی زندگیاں تباہ کرتے ہوئے ہزاروں مسلمانوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ بھائیوں، اپنی زندگیوں کو سنوارو، سنبھلنے کی ضرورت ہے، اچھائی کی طرف چلیے، حق کو سمجھیے، اہل اللہ کی صحبتوں میں رہ کر دین ایمان اسلام کو پہچاننے کی فکر کریں، اسی میں ہماری خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سب کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پورے مہینے میں کرنے کا جو کام ہے، غم سے اپنے یعنی اسے غم کا مہینہ نہ سمجھا جائے، عمومی طور پر ہم اچھے عقائد بنائیں، اچھے اعمال عقائد حق کی فکر کریں، گناہوں معاصی سے بچیں، اور 2 روزے رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، 9، 10 اور 10، 11۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعہ 8 اور آنے والی سنیچر اور اتوار کو یہ 2 روزے رکھے جائیں گے، سنیچر اتوار یا اتوار سنیچر۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، جو شخص یہ روزہ رکھنے کا اہتمام کر لے، پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ اس کے برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو وہ 9، 10 اور 10، 11 کو کیوں روزے رکھنے ہیں، اس کی تفصیلات آئندہ انشاءاللہ عرض کی جائے گی، بس اس بات کی فکر کرتے رہے۔